اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. فضائل الحسن والحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وبه قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحسن: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. قال وضمه إلى صدره. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وقيع عن سفيان عن داود بن أبي عوف أبي الجحاف وكان مرضيا عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب الحسن والحسين فقد أحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني. وبه قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن أبي راشد أن يعلى بن مرة رضي الله عنه حدثهم أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام دعوا له فإذا حسين يلعب في السكة. قال فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم وبسط يديه فجعل الغلام يفر ها هنا وها هنا ويضاحكه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذه فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى في فأس رأسه فقبله وقال: حسين مني وأنا من حسين. أحب الله من أحب حسينا وحسين سبط من الأسباط. وبه قال حدثنا الحسن بن علي بن الخلال وعلي بن المنذر قال حدثنا أبو غسان حدثنا أسباط بن نصر عن السدي عن صبيح مولى الصديق أم السلمة عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة والحسن والحسين: أنا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم. فضل عمار بن ياسر رضي الله عنه. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وقيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن عمار بن ياسر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائذنوا له مرحبا بالطيب المطيب. وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي قال حدثنا غسام بن علي عن الأعمش عن أبي إسحاق عن هانئ بن هانئ قال دخل عمار على علي فقال: مرحبا بالطيب المطيب. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى وحدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قال جميعا حدثنا وقيع عن عبد العزيز بن سياه عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمار ما عرض عليه أمران إلا اختار الأرشد منهما. فضل سلمان وأبي ذر والمقداد رضي الله عنه. وبه قال حدثنا إسماعيل بن موسى وسويد بن سعيد قال حدثنا شريك عن أبي ربيعة الإيادي عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني بحب أربعة وأخبرني أنه يحبهم. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: علي منهم يقول ذلك ثلاثا وأبو ذر وسلمان والمقداد. وبه قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زائدة بن قدامة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان أول من أظهر إسلامه 7 رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وسهيب وبلال والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلالا فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وقيع عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أتت علي ثالثة وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما ورائبة بلال
فضل بلال رضي الله عنه. وبه قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة عن سالم أن شاعرا مدح بلال بن عبد الله فقال بلال بن عبد الله خير بلال. فقال ابن عمر كذبت، لا بل بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بلال. فزائل خباب رضي الله عنه. وبه قال حدثنا علي بن محمد یہاں درمیان میں ایک حدیث گزری ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کما عرض علیہ امران الا اختار الارشد منہما. ایک اور مبارک حدیث میں بھی ابو داؤد شمی آپ نے پڑھی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کو دو امروں کا اختیار دیا گیا تو آپ نے آسان امر کو اختیار فرمایا. آپ نے اصول فقہی کتابوں میں پڑھا ہوگا احکام کتنی قسم پر ہیں. احکام دو قسم پر ہیں، ایک ہے عزیمت اور ایک ہے رخصت. عزیمت کی تعریف کیا ہے؟ عزیمت کی تعریف ما لا يتعلق بآثار العباد یا ما يتوقف على آثار العباد، ما لا يتعلق بآثار العباد. عزیمت اس حکم کو کہتے ہیں کہ جو بندوں کے عذروں کے ساتھ متعلق نہ ہو، جو کسی عذر کے اوپر موقوف نہ ہو. بالفاظ دیگر کے ابتداءً جو حکم نازل ہو اس کو عزیمت کہتے ہیں، اور ثانیاً جو حکم نازل ہو اس کو رخصت کہتے ہیں. رخصت کی تعریف کہ ما يتعلق بآثار العباد یا ما يتوقف بآثار العباد، جو بندوں کے عذروں پر موقوف ہو جاتا ہے. کرتا رہتا ہوں شریعت کا کوئی حکم ہماری ہمت سے بڑھ کر نہیں ہے. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ نے دین میں تنگی نہیں رکھی، دین میں تنگی نہیں. حضرت حکیم الامت حضرت رحمۃ اللہ فرمانے کہ دین میں تنگی نہیں، ہمارے رسم و رواج میں تنگی ہے. جب ہم اپنی خواہش کی چیزیں اپنی خوشی اور غمی میں داخل کر لیتے ہیں تو پھر وہی خوشی کی چیزیں اور غمی کی چیزیں وہ بوجھ بن جاتی ہیں. رسم و رواج کی چیزیں داخل کر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو امروں کو اختیار دیا گیا تو آپ نے آسان امر کو اختیار فرمایا. علم میں رہ فرمانے لگے رخصت ہیں. رخصت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مٹھائی ہوتی ہے، تحفہ ہوتی ہے. رخصت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مٹھائی ہوتی ہے، تحفہ ہوتی ہے. رخصت پر عمل کرنا اس میں بھی عبدیت کا اظہار ہوتا ہے، اپنی بندی کا پستی کا اظہار ہوتا ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. میں آپریشن کے بعد اب معذوری کا درجہ ہے، میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے ہی نماز پڑھتا ہوں. ایک دو نمازیں شاید کھڑے ہو کر پڑھ سکا لگا، اس کے بعد پھر ہمت نہیں، گھٹنوں میں تکلیف. اور وہ جو رخصت والے احکام ہیں نا، اب ان کی اب ان کی جو اللہ تعالیٰ کے جو شفقت والے حکم، اب ان کا مطلب سامنے آتا ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے.
وہ عظیمت ہے، عظیمت رخصت ہے، رخصت ہے جو رخصت والے احکام ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا رخصت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مٹھائی ہوتی ہے، تحفہ ہوتی ہے۔ رخصت پر عمل کرنا، اس میں بھی اپنی عبدیت کا، پستی کا اور کمزوری کا اظہار ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ نخال، یہ باہرات ہیں، دیکھو یہ باہرات، یہ دایاں اوپر ہے، یعنی یہ ویسے یہ بایاں اوپر ہے اور دائیں نیچے ہے۔ یہ دیکھیں نخلا آپ کو نخل کیسے ہے، بایاں اوپر ہے اور آپ کا بھی دائیں۔ تو باہرات خیر ہمارے کچھ حضرات ہیں وہ مخال وہ دائیں اوپر رکھتے ہیں اور بائیں نیچے رکھتے ہیں۔ ایک عالم دین مجھ سے کہنے لگا بھائی بعض لوگ تو ہمارے نیک حضرات ہیں الحمدللہ بائیں اوپر رکھتے ہیں، کہ یعنی دائیں حصہ اوپر رکھتے ہیں اور بائیں نیچے رکھتے ہیں، کیونکہ دائیں کو فضیلت حاصل ہے، تیمم کو فضیلت حاصل ہے۔ میں نے کہا بھائی دیکھو سب حدیث سامنے ہوں، دوسری یہ حدیث یاد پڑھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دو امروں کو اختیار دیا گیا ان میں سے آپ نے آسان امر کو اختیار فرمایا۔ اس حدیث کو سامنے رکھیں تو آپ بتاؤ بائیں اوپر ہو اور دائیں نیچے ہو تو پھر دائیں ہاتھ سے کھولیں گے نا، تو دائیں ہاتھ سے بٹن کھولنے میں آسانی ہے الحمدللہ۔ اور اگر ہم بالکل میرے حضرت ہیں اس سے آسانی، اس حدیث پر عمل کریں الحمدللہ۔ چل اگر وہ کر لیں اس لحاظ سے وہ بھی گنجائش ہے، لیکن جو بہرحال یعنی آپ حضرات کا جو عام طور پر میرا بائیں اوپر ہوتا ہے دائیں ہوتا ہے، یہ بھی کوئی حدیث کے خلاف نہیں ہے الحمدللہ۔ ہاں تمام حدیث کو سامنے رکھ کر ہیں، چلو کوئی اگر وہ تیمم والی حدیث کو لے کر اس پر عمل کر لے اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن جو حضرات جو ہمارا عام معمول ہے کہ دائیں اوپر اور بائیں نیچے، اس کی بھی ہے، یہ بھی حدیث جو ثابت ہے۔ آپ نے ابو داؤد شریف میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے، پڑھا ہوگا، انگوٹھی کے بارے میں آتا ہے یہ دائیں ہاتھ میں پہننا افضل ہے یا بائیں ہاتھ میں؟ بعض کے نزدیک یہ ہے کہ بائیں ہاتھ میں پہننا افضل ہے، کیونکہ بائیں ہاتھ میں جب ہو گئی تو دائیں ہاتھ سے اتارنے میں آسانی ہو گئی الحمدللہ۔ انہوں نے اس حدیث کو سامنے رکھ کر کہا الحمدللہ۔ دونوں جہتیں ہیں، بعض یہ یمین کو فوقیت دیتے ہیں کہ تیمم کی وجہ سے، یمین کی وجہ سے دائیں ہاتھ کو، اور باہر آتے اس حدیث کو سامنے رکھ کر کہتے ہیں کہ اپنے ہم۔ تو اسی طرح یہ بھی ہیں کہ جو آپ کرتا پہنتے ہیں، اگر یہ دائیں یعنی بایاں اوپر ہو اور دائیں اس کا یہ کیا کہتے ہیں حصہ یہ نیچے ہو، بائیں اوپر ہو، تو یہ بھی کوئی حدیث کے خلاف نہیں ہے الحمدللہ، کیونکہ اس سے بٹن کھولنے میں آسانی رہتی ہے۔ اسی حدیث پر عمل ہے الحمدللہ کہ جب دو امروں میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں تھا، مکہ مکرمہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا، نماز پڑھنے کے لیے، تو وہاں یعنی رستہ ایسا تھا کہ دائیں طرف دھوپ تھی اور بائیں طرف سایہ تھا، دائیں طرف دھوپ تھی اور بائیں طرف سایہ تھا۔ ابھی مسئلہ تو یہ ہے کہ عام طور پر یہ ہے کہ دائیں طرف چلنا چاہیے، راستے کے دائیں طرف چلنا چاہیے، لیکن دائیں طرف دھوپ اور بائیں طرف سایہ۔ پھر میں نے اپنے حضرت جامع شفیع شیخ حدیث رحمۃ اللہ علیہ حضرت سے پوچھا کہ حضرت میں دائیں راستے پر چلوں یا بائیں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ بائیں، جہاں سایہ ہو اس میں چلے الحمدللہ۔ وہ اسی حدیث کو سامنے رکھا ہے نا، ہمارے کعبی حضرات کے سامنے سب ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو امروں کو اختیار دیا گیا ان میں سے آپ نے آسان امر کو اختیار فرمایا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمایا۔ ابھی بائیں طرف ایک لفظ ہی مل جائے فائدے سے خالی نہیں الحمدللہ۔ چلو اللہ تعالیٰ خوش رکھیں۔ یاد ایک بار ذہن میں دونوں بہرحال یہ دایاں ہے یا اگر کوئی دایاں اوپر رکھے بائیں نیچے رکھے، بائیں اوپر رکھے دائیں نیچے رکھے، بہرحال گنجائش۔ جو آپ حضرات بائیں اوپر ہو دائیں نیچے ہو، یہ بھی حدیث ثابت ہے، یہی حدیث ہے۔
تو 2 امر ہوں تو ان میں سے آسان امر کو آپ نے اختیار فرمایا، تو آسانی اسی میں ہی ہے الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔